کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں شاید فلاں جو ہے نا جی آپ کا جو ہم نام ہے وہیں سے تاریخ شروع ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ میں تو 82 میں اس سلسلے میں عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گرفتار ہوا تھا۔ آپ وقت دیکھیے، انہوں نے جب یہ بنیاد ڈالی تھی۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف فتویٰ کفر کا سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے دیا تھا۔ سب سے پہلے ان کو کافر قرار دینے والے بہاولپور ریاست تھے، جو نواب تھے خاقان عباسی، تو اب یہ ہیں وہ صادق خان عباسی ہوتے تھے۔ وہ عائشہ بی بی نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ میرا خامد قادیانی ہے اور میرا زبردستی اس سے نکاح ہوا ہے، میرا نکاح نہیں ہوتا۔ علماء سارے اکٹھے ہوئے، پھر اس وقت سب سے پہلے یہ عملی طور پر عدالتی طور پر فیصلہ ہوا۔ پھر یہ تحریکیں چلیں تو تقریباً 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اس میں۔ عورتوں نے بچے پیش کر دیے کہ اللہ کے نبی کے ناموس اور عزت کے لیے ہمارے بچے کام آ جائیں، تو اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، بہت سارے ظالموں نے کہا کہ ہم مولویوں کو چاندی کی کشتی پر بٹھا کر وہ سمندر کے پار بھیج دیں گے، اور یہ قادیانیوں کی شرارتیں ابھریں، آگے آئیں۔ تو شاہ جی نے کہا، اور یہ اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے بندے مروا دیے، بچے یتیم کر دی، عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ یہ آج بھی تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ایک پولیس والا ایک ڈنڈا لگا لے اللہ کے دین کے لیے، تو پھر سارے کہتے پھرتے ہیں مولوی نے ہمیں مروا دیا۔ کھانے پینے کے لیے سارے تیار ہیں، اللہ کے رسول کی عزت اور ناموس کے لیے ایک ڈنڈا کھانے کو تیار نہیں۔ پتہ تو جب چلتا ہے جب وہ کھجوروں اور درختوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر پیچھے سے مارتے ہیں کھینچ کھینچ کے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اب کہے ختم نبوت زندہ باد۔ ایک پولیس والوں نے ایک معصوم بچے کو بڑا مارا۔ وہ بچہ رو بھی رہا تھا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہا تھا، اور کہہ بھی رہا تھا اتنا مارو جتنا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بھی چھتر کھا سکو، تم بھی برداشت کر سکو۔ آج ان سچے لوگوں کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر جب عرس ہو رہا تھا، پیر نصیر الدین نصیر جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب ان بدبخت سندھیوں نے اس کو سجدے کرتے تھے، شاہ محمود قریشی کو پاؤں میں پڑتے تھے، اور آج ہمارے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ڈرامے باز پیر، 2 نمبر پیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا تھا، تم سجدے کراتے ہو۔ پیر نصیر الدین نصیر واحد عالم دین تھا جس نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا تھا، شاہ محمود اتنے سجدے کرا جتنا کل جہنم کی آگ میں جل سکے۔ آج اس کے بعد اس کو بھی نہیں بلایا۔ مزے کی بات یہ ہے، اس شریف آدمیوں کو بھی کہا کہ یہ بریلوی نہیں رہا، تو گویا بریلوی علامت ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی، سجدے کروانے کی۔ وہ ہوش سے کام لو، تم مولوی کر کیا رہے ہو؟ یہ دین کا کام کر رہے ہو؟ لوگوں کو کس طرف لگا رہے ہو؟ کل کو تم نے تنگ ہونا ہے۔ تمہاری ویلیو تو یہ ہے کہ شیخ الحدیث کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ نعت خان جو 5 پڑھا ہوا نہیں ہے اس کی اہمیت زیادہ۔ بنا لو اپنی ویلیو، پھر روتے پھرو گے تم۔ اللہ کے قرآن کو اور حضور کے فرمان کو چھوڑو گے تو یہی حال ہوگا۔
میں عرض کر رہا تھا، حضرت شیخ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا جو کچھ ہوا تحریک کے بارے میں سب کا ذمہ دار میں ہوں، جتنے شہید ہوئے سب کا ذمہ دار میں ہوں، اور اگر اس ختم نبوت کی تحریک کے سلسلے میں آئندہ بھی کوئی شہید ہوگا اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اور اگر کوئی اور ختم نبوت کے خلاف سر اٹھائے گا تو سنت صدیق اکبر زندہ کی جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے بڑی تفصیل سے گزشتہ درس میں سنت صدیق اکبر کیا ہے بسلسلہ ختم نبوت بتا دی تھی۔ پھر 29/22 کو 74 کو آپ کے نشتر ہسپتال کے طلباء گئے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ چناب نگر جو موجودہ نام ہے، باتیں نہ بناؤ، تمہاری ابھی تک کوئی حیثیت نہیں ہے، شور کرتے پھرتے ہو، ایک سیٹ نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ چناب نگر کا نام منظور کرانے والے پنجاب اسمبلی میں مولانا منظور احمد چنوٹی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تمہارا تو ابھی کوئی ایک ممبر ہی نہیں بنا، تم تو صرف آوازیں کس رہے ہو، شور کر رہے ہو، آؤ میدان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا ناصر، اس کے بعد مرزا طاہر احمد آیا تھا، اس کے بعد اب موجودہ مرزا مسرور احمد ہے۔ مرزا طاہر نے شرارت کی تھی، طلباء کو مارا تھا، زیادتی کی تھی، وہیں سے تحریک کا آغاز ہوا، 74 کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں تحریک کو لیڈ کرنے والے مولانا محمد یوسف بن نوری تھے۔ تحریک زوروں پر تھی، وہ بات چلتی چلتی اسمبلی تک پہنچی۔ اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مولوی جاہل ہیں۔ اچھا ہم جاہل ہیں تو اسمبلی کے ممبران بھی سارے جاہل ہیں، سینٹ کے ممبران بھی سارے جاہل ہیں، اس وقت کا وزیر اعظم بھی جاہل تھا۔ باتیں کرنا آسان ہے، تم گاڑیوں پر چڑھ کر فرنگی کا مال کھا کر باتیں بناتے ہو، ہمیں پتہ ہے کہاں سے بول رہے ہو۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر ہم سے بات کرو، پتہ چلے گا تمہیں کیا محبت ہے اللہ کے نبی سے۔ تم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر اتنا دنیا کو ترجیح دی کہ جو فرنگی کہتا جا رہا ہے آج تک یہ ویسے مانتے جا رہے ہیں۔ تو جناب اسمبلی میں مرزا ناصر احمد پہنچا، یا اب آپ اس وقت جو ان کا خلیفہ ہے یہ 5واں ہے، یہ پہنچا۔ مولانا مفتی محمود صاحب قائد حزب اختلاف تھے، فرنٹ پر تھے۔ جب ہی کو مرزائیوں کو تکلیف بڑی ہے کہ مولویوں سے دور رہو، جو ان کو واسطہ ہے تحقیق کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں مولویوں سے دور رہو۔ اگر کوئی نہ مانے تو وہ کہتے ہیں سیاسی مولویوں سے دور رہو۔ بھئی مولوی سیاسی تھے، اندر تھے، ممبر تھے تو بات کی ہے، اگر ہوتے ہی نہ ممبر ہی نہ ہوتے کچھ نہ، ان کی بات کون سنتا تھا؟ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو 2 منٹ کی تقریر ہے کراچی کی، کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کلیدی آسامیوں پر براجمان ہوں۔ اور ہمارے والے صوفیاء کرام ابھی تک کہتے ہیں ہمارے بچے مل مزدور بنے، آگے نہ جائیں۔ نہ یہ سرکار ان کے باپ کی ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جاؤ، صلاحیت پیدا کرو۔ ہم نے ہمیشہ کسی کے حکم پر ڈنڈے کھانے ہیں، یہ کبھی ڈنڈے مارنے کے لیے حکم دینے والا بھی ہم میں سے کوئی آئے گا؟ بہرحال مرزا ناصر آیا، مناظرہ ہوا، وقت نہیں ہے، مناظرہ بڑا لمبا چوڑا ہوا، 13 سے 15 دن تک مناظرہ ہوا، یعنی یہ بحث چلتی رہی۔ اس میں راضی کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کلین شیف تھا جس کا نام آغا شورش کشمیری تھا۔
یہ بھی داڑھی والوں کو بڑا مان ہے، ہم جنتی ہیں۔